الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد انتظار کرم تست من عینی راہ اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عاشق رسول عاشق اہل بیت اور ہندوستان کی سرزمین پر سچا اور پکا گوشت پاک کا دیوانہ تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار غوثیت ماب کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث اور دہائی یا محی الدین دہائی دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث عزوماً قاتلاً عند القتالی عزوماً قاتلاً عند القتالی مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث اور اپنی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں تیرے بابا کو اور پھر تیرا کرم ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تو دیکھیں اتنا بڑا مجدد کہہ رہا ہے تیرے بابا کو اور پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کو پھر اور تیرا کرم ہے یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث اور پھر کیا ہی عشق و محبت کا جذبہ پیش کرتے ہیں وار اعلیٰ حضرت سے کہ اعلیٰ حضرت کو غوثیت امام سے کتنا پیار ہے کتنی عقیدت ہے بلکہ پوری زندگی پر تو یا غوث کرتے رہے لیکن پھر جب آخرت کے روز قیامت کے روز جب خاتمے کی فکر ہوتی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث کیا محبت ہے اعلیٰ حضرت کو کتنی رحمت پر بھروسہ ہے غوث پاک کی رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا
پھر ہم بھی نہ کہیں ہمیں بھی غوث پاک سے محبت ہے، ہمیں بھی غوث پاک سے عقیدت ہے، ہم بھی غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہمیں بھی غوث پاک کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اور اگر اس رحمت کا چھٹا ہمیں بھی مل گیا قیامت کے دن رحمت غوث اعظم کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ محترم احبہ، جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، نوشہ بزم جنت، دانہ سبل، ختم الرسل، کونین کے والی، خسرو خوبہ، سیاح لامقہ، حادث انس و جاں، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ ہماری محافل جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 5ویں محفل کہ جس میں میں ذکر غوث اعظم پڑھنے کے لیے اور آپ ذکر غوث اعظم سننے کے لیے یہاں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قادری فیضان عطا فرمائیں، غوث پاک کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائیں۔ دوسری بات کہ آج مجھے اپنے طلب علم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ مدرسے کی بہاریں تھی، جمعرات کے دن جب بزم سجائی جاتی تو یہی طالبان علوم نبویہ بیٹھے ہوتے اور فقیر قادری سگے اشرفی وہاں پہ بھی کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا، اور آج انہی جگہوں کا فیضان ہے، اسی مدرسے کی برکتیں ہیں کہ آج فقیر قادری کو اللہ نے غوث پاک کے صدقے ان عزتوں سے نوازا، ان برکتوں سے نوازا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہاں جتنے بھی دارالعلوم شمس تبریز کے طالبان علوم نبویہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سبھی کو عزت عطا فرمائیں، سبھی کو اونچے مقام عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، کل کی محفل میں ہم نے جو ہے سرکار غوث پاک ہمارے مرشد ابھی تشریف نہیں لائے، اس سے قبل جو بزرگان دین نے مرشد غوث پاک کے حوالے سے بشارت عطا فرمائی ہے، ان چیزوں کو ہم نے ذکر کیا تھا، اور آج میں نے آیت پڑھی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کا سب سے بڑا کرم یہ کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے بڑے احسانات، بڑے فضل و کرم ہر انسان پر ہے، اور ہم پر بڑا احسان یہ بھی کہ اس نے ہمیں غوث پاک جیسا مرشد عطا فرمایا، غوث پاک جیسا پیر عطا فرمایا۔ اور ہمارے غوث پاک پیر کی شان کیا ہے، ہمارے غوث پاک پیر کا مقام کیا ہے، ہمارے غوث اعظم دستگیر کی عظمت کیا ہے، ذرا سنیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کہتے
یہ ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم کھا کر اور اس کے حبیب کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوبیت کا مرتبہ، اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا مرتبہ سوائے محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی شیخ عبدالقادر جیلانی کے علاوہ کسی کو نہ نصیب ہوا ہے نہ قیامت تک نصیب ہوگا۔ پھر کسی نے خضر سے پوچھا، او خضر بتا، غالباً حضرت شیخ ابو مدین نے پوچھا، او خضر ذرا بتاؤ شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ کیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان کیا ہے؟ حضرت خضر کہتے ہیں تو مجھے ان کی شان کیا پوچھتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان سے پہلے نہ ان کے بعد ان جیسا کسی ولی کو پیدا نہیں فرمایا، اور وہ ہے کہ ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر جلوہ فرمایا۔ خضر ہمارے مرشد کی شان کچھ یوں بیان کرتے ہیں، بے شمار فضائل سرکار غوثیت مآب کے ہیں۔ کل ہم نے تقریر کو چھوڑا تھا بشارتوں کے اوپر کہ سرکار غوث پاک کی بشارت کن کن لوگوں نے دی۔ آج آئیے دیکھیں مرشد غوث پاک کی ولادت کس طرح شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مرشد غوث پاک کی ولادت کس عظمتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی اس سے قبل میرے خواب میں محبوب خدا سید الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد الرسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تو ایسے سعادت مند شہزادے کو جنم تیرے یہاں ایسے سعادت مند اور بافیض بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے جو وہ میرا بھی بیٹا ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ اور میری بارگاہ میں محبوب ہے، میری بارگاہ میں محبوب۔ پھر حضور فرماتے میرے بیٹے ابو صالح جو تیرے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جس طرح اللہ نے مجھے نبیوں میں مرتبہ عطا فرمایا اسی طرح اللہ نے اس کو ولیوں میں مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں ابھی میرا بیٹا عبدالقادر پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے میں نے کیا دیکھا، سید المرسلین محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ انبیاء کی جماعت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے ابو صالح تیرے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہونے والا ہے جس کی شان یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ وہ اولین اور آخرین سب ولیوں کا امام ہوگا اور اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ اسی طرح بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ اب مرشد غوث پاک کی ولادت، سبحان اللہ، کیا میرے مرشد کا آنا ہے، کیا میرے مرشد اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کیا شان ہے ذرا دیکھیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے عبدالقادر کے لب مبارک ہل رہے تھے، جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا تھا کہ میرا بیٹا عبدالقادر اپنے لبوں سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو پیدا ہو کر اللہ کا ذکر کرے اسے کہتے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ پھر ایک روایت یہاں تک کہ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا عبدالقادر پیدا ہوا تو اس وقت پورے جیلان کے اندر جہاں کہیں بچے کی ولادت ہوئی اللہ نے ہر گھر کے اندر لڑکا پیدا فرمایا،
اور تقریباً بزرگان دین کہتے ہیں کہ غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا عبدالقادر اس دنیا میں تشریف لایا تو جیلان کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے. کچھ بزرگان دین کہتے ہیں ان بچوں کی تعداد تقریباً 1100 تھی. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ غوث پاک کے قدم کی برکت سے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے اللہ نے ہر لڑکے کو ولایت کا تاج عطا فرمایا. ہر بچے کو ولایت کا تاج غوث پاک کے قدم کی برکت سے پیدا ہوتی. اتنی بڑی کرامت یہ ہمارے مرشد. اور اس سے بڑی کرامت کیا؟ سرکار غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا عبدالقادر دنیا میں تشریف لایا تو وہ جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا تھا. کیونکہ رمضان میں ولادت ہوئی غوث پاک کی, دودھ نہیں پیتا تھا. میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا تھا رمضان میں. ایک مرتبہ شہر جیلان کے اندر چاند نہ دکھنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان شبہ ہو گیا کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا. سارے لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے گھر پر جلوہ افروز ہوئے. اور اماں جو غوث پاک کی ہے ان سے پوچھا ذرا بتائیں کہ رمضان کا چاند دکھ گیا یا نہیں دکھا. سرکار غوث پاک کی والدہ فرماتی ہے کہ آج سے میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی نے صبح سے دودھ نہیں پیا. میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب پتا چلا کہ بھائی شہادتوں سے کہ ہاں اسی وقت جب عبدالقادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا تھا پہلی رمضان ہو چکی تھی. اب ذرا دیکھیں غوث پاک کا تقوی. پیدا ہوتی ہی رمضان کا روزہ رکھا. سرکار غوث پاک یہاں بتا رہے ہیں کہ ولیوں کے لیے تقوی کتنا ضروری ہے. جو غوث پاک پیدا ہوتی ہی اتنا متقی ہو پھر ان کے تقوی کی شان کیا ہوگی. لیکن آج ہر ایرا گیرا نتھو کھیرا جسے ولایت کی رمق بھی نہیں ملی وہ ولایت کا دعوے دار ہے. ہاتھوں میں 10 سے 15 مٹی سجانے والا, گلوں کے اندر بڑے بڑے رسے باندھنے والا آج اپنے آپ کو ولی ثابت کر رہا ہے. نہ نماز کا ذوق, نہ قرآن کا ذوق, نہ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری, نہ سنت مصطفیٰ سے محبت. اور آج ولیوں کو تو یوں سمجھ لیے کہ ولایت کے درجے کو لوگ سمجھتے کیا ہیں. یہاں میرے مرشد نے بتا دیا کہ ولی کے لیے تقوی کتنا ضروری ہے. ولی کے لیے تقوی کتنا ضروری ہے. غوث پاک پھر آگے دیکھیں یہ غوث پاک کی ولادت, لیکن بچپنا کتنی شان والا. طرف کے بولے سبحان اللہ. کتنی عظمت والا ہے میرا غوث پاک کا بچپنا. ایسا بچپنا ہمیں کسی کا نظر نہیں آتا. کیسا بچپنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا, کیسا نرالا بچپنا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے کے عالم میں ایک مرتبہ ان کے گھر والے جو ہیں ان کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں. جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے, میرے مرشد غوث پاک مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں, اپنے استاد کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی بیٹے استاد نے کہا بیٹی عبدالقادر جیلانی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے عبدالقادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے استاد نے یہ بات کہی بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے مرشد کی شان. جیسے استاد نے کہا بیٹے پڑھو, اب عبدالقادر جیلانی نے پڑھنا شروع کیا. اب کس طرح پڑھنا شروع کیا؟ حضرت سرکار غوث پاک ہمارے پیران پیر ہوش و شبیر نے پڑھنا شروع کیا. سرکار غوث پاک پڑھتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پارہ پڑھا, تیسرا پارہ پڑھا, چوتھا پارہ پڑھا, پانچواں پارہ پڑھا, یہاں تک کہ قرآن پاک کے 18 پارے وہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیے. استاد حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہی رہے. میں نے تو اسے صرف بسم اللہ پڑھنے کو کہا, لیکن یہ شہزادہ کیسا ہے کہ یہی بیٹھے بیٹھے اس نے قرآن کے 18 پارے پڑھ دیے. استاد حیرت میں پڑ گئے. پوچھا او بیٹے, او شہزادے, ذرا بتا کہ تو نے یہ 18 پارے
کہاں سے اور اس کو یاد کہاں سے کی؟ میرے مرشد فرماتے ہیں او استاذ محترم، میں نے کسی اور جگہ سے نہیں بلکہ میری ماں ام الجبار ام الخیر فاطمہ ثانی خود 18 پارے کی حافظہ تھی، اور وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ جب مجھے جلاتی تب، اور جب میں ان کے پیٹ میں تھا تب ہر لمحہ ان 18 پاروں کی وہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری ماں باہر اپنے منہ سے تلاوت کرتی اور میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں اس قرآن کو سن سن کر یاد کر لیا۔ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ان 18 پاروں کو یاد کر لیا۔ ذرا دیکھیں یہاں رک کر، جب ماں 18 پارے کی حافظہ ہوتی ہے تب پیدا ہونے والا عبدالقادر جیلانی 18 پارے مدرسے میں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ماں کا پیٹ بچے کی پہلا مدرسہ ہے، اس کی گود دوسرا مدرسہ ہے، پھر اس کے بعد مدرسے کے اندر استاد کے سامنے بچے کو پیش کیا جاتا ہے۔ 2 مدرسوں کے راستے سے گزرنے کے بعد تیسرا مدرسہ دارالعلوم یا مکتب ہے۔ اب ذرا ہم دیکھیں جو بچے آج ہمارے میوزک کے اندر فحاشی، عیاری اور ریانیت کے اندر مشغول ہیں، نہ دین کا شوق، نہ قرآن کا شوق، نہ نماز کا شوق، بچوں کے لبوں پر ہردم گالی، ہردم گانے، بے حیائی کے جملے، یہ اثر کہاں کا ہے؟ یہ اثر ہے ماں کی تربیت کا، کیونکہ جو اس کے 2 مدرسے پہلے گزرے ہیں، ایک ماں کا پیٹ اور ایک ماں کی گود، اس نے اس گود میں اور اس پیٹ میں ہردم گیت کو سنا، ہردم فلم اور ڈراموں کو دیکھا، ہردم غلط کام کو دیکھا، بے حیائی کو دیکھا۔ جب ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی بے حیا پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنی ماں اور بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ آج ہم ان اوقات کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح اپنے بچپنے میں اپنے بچے کو تیار کیا، بڑا ہو کر وہ آپ کو ایسے ہی اس کے اندر آپ کو تربیت نظر آئے گی۔ آپ نے نہیں پڑھا تاریخ کے اندر ایک نام حضرت بابا فرید گنج شکر کا ہے؟ ذرا دیکھیں مائیں ایسی ہوتی ہے تب جا کے بیٹا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر اس بزرگ کا نام ہے جس کو بچپنے کے اندر شکر کی بہت زیادہ عادت تھی، بہت پسند تھی۔ اب ماں نے تربیت کرنا چاہیے تو کس طرح تربیت کی؟ کہا کہ بیٹے کو نمازی کیسے بنایا جائے؟ تو پہلے بابا فرید کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو جیسے ہی دیکھا کہ وہ زیادہ شکر کو پسند کرتا ہے تو ماں نے کہا بیٹے فرید اگر تو نماز پڑھے گا تو تجھے مصلی کے نیچے سے شکر ملے گی۔ بچے ہوتے ہیں، لالچ ہوتی ہے، لالچ ہوتی بچے کو۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے اپنے ملفوظات کے اندر کہ کوئی بھی عبادت پہلے ریا ہوتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں، ماں نے کہا بیٹے فرید اگر تو نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملے گی مصلی کے نیچے سے۔ لالچ پیدا ہو گئی۔ جب بابا فرید کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو ماں کیا کرتی؟ مصلی کو بچھاتے اور نیچے شکر کو رکھ دیتے۔ جیسے ہی بابا فرید گھر کے اندر نماز کے لیے داخل ہوتے، نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، جیسے ہی مصلی کو اونچا کرتے کیا دیکھتے کہ نیچے شکر ہوتے۔ یہ ہر روز کا معمول ہو گیا، نماز پڑھتے شکر پاتے، نماز پڑھتے شکر پاتے، نماز پڑھتے شکر پاتے۔ ایک وقت وہ ہوا کہ بابا فرید کی ماں مصلی کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی اور گھر سے باہر چلی گئی۔ نماز کا وقت ہوا، سرکار فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ گھر میں داخل ہوئے، مصلی بچھا ہوا ہے، آپ نے نماز شروع فرمائی، نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی والدہ گھر سے باہر تھی، جیسے ہی باہر تھی تو ان کو دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا فرید تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوگا اور میں شکر رکھنا بھول گئی۔
خدا اب کیا ہوگا؟ پھر اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے مالک میرے فرید کو میں نے مصلی تک تو پہنچا دیا، تیری بارگاہ تک تو پہنچا دیا، آگے اس کو تیری بارگاہ میں مقبول بنانا تیرا کام ہے۔ یہ دعا کی اور پھر فوراً واپس ہوئی۔ گھر میں کیا دیکھا؟ جیسے ہی پہنچی تو حضرت بابا فرید مصلی پر جلوہ فروز تھے۔ جیسے ہی دیکھا تو پہلے تو کپ کپی تاری تھی کہ بیٹا کہے گا کیا کہ ماں تو شکر ملی نہیں۔ کہا کہ بیٹا فرید کیا ہوا؟ کہا کہ اماں شکر۔ کہا کہ بیٹا شکر کیا؟ کہا کہ اماں شکر تو مل گئی، لیکن اماں آج تک جتنی شکر کھائی ہے اس کا مزہ کچھ اور تھا، لیکن آج جو میں نے شکر کھائی اس کا مزہ کچھ اور۔ تو حضرت بابا فرید کی ماں کہتی ہے بیٹے فرید سن، آج تک تیرے مصلی کے نیچے تیری ماں شکر کرتی تھی، اور آج کچھ رب رنگ ذل نے تیرے لیے شکر کا انتظام فرمایا ہے۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہے تب جا کے بیٹا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت ہم دیکھیں، کیونکہ گھر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں تو بچے اچھی راہ کیسے پائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے، ایسا بچپنا کسی کا نہیں۔ بچپنے کا عالم تھا، ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سرکار غوث پاک جب کھیل رہے تھے تو غیب سے ندا آئی، اے عبدالقادر میرے محبوب کے محبوب، اے میرے محبوب ولی عبدالقادر، تم مرتبہ عاشقی چاہتا ہے یا مرتبہ معشوقی چاہتا ہے؟ تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ سرکار غوث پاک تھے، چھوٹے بچے تھے، غیب سے ندا سنی اور 3 مرتبہ ندا آئی، اے عبدالقادر مرتبہ عاشقی چاہتا ہے یا مرتبہ معشوقی چاہتا ہے؟ 3 مرتبہ یہی صدائی، غوث پاک ڈر گئے اور روتے ہوئے اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ اماں، او اماں میری رہنمائی کرے۔ یہ دیکھیں غوث پاک کی تربیت۔ آج میری قوم کے جوانوں کو جب عہدے ملتے ہیں، خوبصورت بیویاں ملتی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ماں اور باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا جاتا ہے۔ یہاں غیر سے ندا رہی ہے، اے عبدالقادر مانگ، مرتبہ عاشقی چاہتا ہے یا مرتبہ معشوقی چاہتا ہے؟ غوث پاک گئے اماں کے پاس، کہا کہ اماں، او میری اماں، مجھے غیب سے بار بار ندا آ رہی ہے کہ میرے مقبول بندے عبدالقادر مانگ، مرتبہ عاشقی چاہتا ہے یا مرتبہ معشوقی؟ اماں ذرا میری رہنمائی کرے کہ میں کون سا مرتبہ حاصل کروں؟ تو غوث پاک کی اماں تھی، کہا کہ بیٹے اب اگر تجھے یہ صدا آئے، غیب سے ندا آئے، تو تجھے جو ہے مرتبہ معشوقی کو طلب کرنا ہے، مرتبہ معشوقی کو طلب کرنا ہے۔ غوث پاک مسکرانے لگے، کہا کہ اماں میری اوقات کیا ہے کہ میں رب کی بارگاہ سے مرتبہ معشوقی مانگوں؟ پھر سرکار غوث پاک کی اماں بھی مسکرانے لگی اور دونوں ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ میرے مولا، اے میرے مولا، میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ عاشقی بھی عطا فرما، مرتبہ معشوقی بھی عطا فرما۔ یہاں غوث پاک کی والدہ نے دعا کی، ابھی ہاتھ کو نیچے کیا نہیں تھا، غیب سے ندا آئی کہ ہم نے عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ عاشقی بھی عطا فرمایا، مرتبہ معشوقی بھی عطا فرمایا۔ یہ ماں ہوتی ہے اور ایسے بیٹے ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا بچپن، لیکن آج ہمارے یہاں ماں باپ کی محبت کے حوالے سے کوئی رجحان نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے ہم کس لہجے میں پیش آتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے کہا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، جن کی بارگاہ میں اف کرنے سے منائے، آج تو ہم گالیاں دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، غوث پاک کی سیرت سے سیکھو کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے۔ یہی غوث پاک چھوٹے ہیں اور بچپنے میں میرے مرشد کی کرامتیں تو دیکھیں، سبحان اللہ، جس کا بچپن اتنا نرالا ہو، وہ غوث پاک جب بڑا ہوا ہوگا تو اس کی شان کیا ہوگی۔ بچپن کا
आजम है। छोटे गोश्त पाक, दादा जान नाना जान की खानका बहुत मशहूर थी और नाना जान की परवरिश में थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। छोटे बच्चे, खानका बहुत मशहूर, नाना जान भी बड़ी शान वाले कि जिसको अल्लाह ने मर्तबा मुस्तजाबुद दावत अता फरमाया था। उनके गजब से खुदा गजबनाक होता, उनकी मोहब्बत से वो खुदा की बारगाह में महबूब होता बंदा। इतने बड़े अल्लाह के वली जिनको अगर मुश्किल में पुकारा जाए तो वो अपनी बिगड़ी को बनाते हैं, हमारी बिगड़ी को बनाते हैं। ऐसे मकबूल वली सरकार हजरत अब्दुल्ला सुमई गौस पाक के नाना, खानका बड़ी मशहूर थी। सरकार गौस पाक नाना जान ही की तरबियत में थे, बहुत छोटे थे। एक दिन एक खातून हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर, चेहरे पर कपड़ा ढका हुआ है, सरकार हजरत अब्दुल्ला सुमई की खानका में हाजिर हुई। जैसे हाजिर हुई, सरकार अब्दुल्ला सुमई गौस पाक के नाना जान खानका में जलवा फरोज थे। फरमाया बीवी क्या बात है, किस आरज़ू को लेकर आई? कहा कि बाबा जी बात ये है कि मैं एक बेवा औरत हूं और मेरे शोहर से अल्लाह ने मुझे एक ही फूल जैसा बेटा दिया था। घर पर बीमार पड़ा, मैंने सोचा कि आपकी बारगाह में आऊं, अगर आप उसको दम कर दे तो अल्लाह उसको शिफा देगा, आप दुआ कर दे तो शिफा देगा। लेकिन आ रही थी तो बीच ही रास्ते में इसी बीमारी के सबब मेरे इस फूल जैसे प्यारे से बेटे का इंतकाल हो गया। मेरी गोद उजड़ गई, जो मेरी जिंदगी का सुकून था ये बच्चा मेरे शोहर के इंतकाल के बाद अब ये भी मुझसे छीन लिया गया। हजरत लेकिन मुझे आपके कमाल पर भरोसा है, आपकी अज़मतों पर भरोसा है, आपकी शान पर भरोसा है, आपकी खानका से कोई मायूस नहीं जाता। जरा मेरे इस बच्चे पर करम कर दे, इनायत कर दे। सरकार गौस पाक के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सुमई ने उसी वक्त बैठे बैठे आलमे मुराक़बा के अंदर लोहे महफूज को मुलाहिज़ा फरमाया। कहाँ बैठे बैठे? खानका में। आज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हुजूर को दीवार के पीछे का माज़अल्लाह इल्म नहीं था। कुछ खबीस तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कादिर नहीं है, किसी चीज की उनके पास ताकत नहीं माज़अल्लाह। अब जरा यहाँ गौस पाक के नाना को भी देखे, जो मुस्तफ़ा के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे हजरत अब्दुल्ला सुमई के देखने का ये आलम है कि वहां बैठे बैठे वो लोहे महफूज को देख सकते हैं, तो मुस्तफ़ा की निगाहों का आलम क्या होगा? कहते हैं जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे हिनायत को लाखों सलाम। जब अब्दुल्ला सुमई की निगाहों का ये आलम है तो मुस्तफ़ा की निगाहों का आलम ही क्या? लोहे महफूज पर देखा तो क्या देखा कि उस बच्चे के मुकद्दर में अब मौत थी, जिंदगी नहीं थी। फिर आलम मुराक़बा में से निकलकर उस बीवी से कहा, ओ औरत तेरे बेटे के मुकद्दर में अब मौत लिखी जा चुकी है, अब इसको जिंदगी नहीं मिल सकती। मायूस हो गई, फिर रोने लगी। जिस तरह बच्चे को लाई थी उसी तरह लेकर वापस जा रही। जैसे ही खानका शरीफ से बाहर निकली, एक छोटा सा फूल, एक प्यारा सा बच्चा, इतना हसीन कि जिसके हुस्न की कोई इंतहा नहीं। अरे इतने सालों के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नस्ल के बेटों के हुस्न का ये आलम है, तो जरा सोचिए अब्दुल कादिर जिलानी के हुस्न का आलम क्या होगा? छोटा सा बच्चा, जैसे देखा कि नाना जान की खानका से एक औरत निकली, रो रही है, समझ में नहीं आया। बचपन ही के आलम में सोचा कि मेरे नाना की खानका तो ये ऐसी है कि यहाँ तो कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है, और आज एक बीवी रोकर जा रही है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसी बचपने के अंदर में छोटे छोटे लबों से बीवी के पास, कदमों से बीवी के पास गए और प्यारे लबों से कहा, ओ बीवी क्या बात है, हमारी खानका से रोती हुई क्यों जा रही है?
تو اس عورت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا ایک چاند جیسا بیٹا تھا، آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں لا رہی تھی، بیچ راستے میں انتقال ہو گیا، اور جب آپ کے نانا کو کہا تو اس کی قسمت میں موت لکھی جا چکی تھی، اب میں روک کر بس جا رہی ہوں۔ تو غوث پاک نے سبحان اللہ وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ بیوی بے وقوف ہو گئی ہے، ذرا دیکھ تیرا بیٹا زندہ ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ عورت حیرت میں پڑ گئی کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ کہا کہ بیوی وہ مردہ نہیں، ذرا کپڑے کو تو ہٹا، ذرا کپڑے کو ہٹا، ذرا کپڑے کو ہٹا، تو بے وقوف ہے، وہ تو زندہ ہے۔ غوث پاک کے لبوں سے یہ بات کیا نکلنی تھی؟ اس بیوی نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا کہ اللہ نے اس بچے کو زندگی عطا فرمائی، بچہ زندہ ہو گیا، مسکرانے لگی، جو اجڑا ہوا چمن تھا وہ فی الگلزار ہو گیا، ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، مایوس تھی اب مسکرانے لگی، روئی ہوئی تھی اب ہنسنے لگی، اور پھر کیا کیا؟ فوراً ہنستے ہنستے خانقاہ میں داخل ہوئی، خانقاہ میں داخل ہوئی، حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ کو طلب فرمایا، کہا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ موت انتقال کر گئے، لیکن یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے۔ کہا کہ یہ ہوا کیسے؟ کہا کہ حضرت بات یہ کہ جب آپ کی خانقاہ سے نکلی نا میں، ایک چھوٹا سا چاند جیسا بچہ تھا، واقعی میرا بچہ تو انتقال کر چکا تھا، لیکن اس چاند جیسے چھوٹے سے بچے نے صرف اتنا جملہ کہا، وہ بیوی بے وقوف ہو گئی ہے، تیرا بچہ تو زندہ ہے، لیکن اس کے لبوں سے جب بات نکلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بڑے ہوئے بچے کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ جیسے یہ بات سنی حضرت عبداللہ سمعی سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں، یہ عبدالقادر ہی ہے، عبدالقادر آ میرے پاس۔ سرکار غوث پاک کو بلایا گیا، سرکار غوث پاک نانا جان کے خانقاہ میں، نانا جان نے لکڑی کو اٹھایا، پیچھے بھاگے حضرت عبدالقادر جیلانی آگے آگے، سرکار عبداللہ سمعی پیچھے پیچھے، اور کہہ رہے ہیں عبدالقادر تو نے ابھی سے اللہ کے رازوں کو فاش کر دیا، تو نے ابھی سے اللہ کے رازوں کو دکھانا شروع کر دیا۔ لکڑی لے کر پیچھے 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 شیخ عبدالقادر جیلانی آگے آگے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ بیچ راستے میں قبرستان آتا ہے جس کے اندر 300 مردے دفن تھے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے کہا او قبرستان کے مردوں میری مدد کرو، غوث پاک کی زبان سے ان جملوں کو نکلنا تھا، کیا دیکھا کہ غوث پاک کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کی برکت سے وہ 300 مردے زندہ ہو جاتے اور غوث پاک کو ڈھال بن جاتے، غوث پاک کیا کا ڈھال بن جاتے۔ میرے غوث پاک پیچھے، عبداللہ سمعی نے وہیں ہاتھوں میں لکڑی کو کھڑی رکھ کر کہا عبدالقادر میرے بیٹے تیرے مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، تیری شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، تیرا مرتبہ وراء الورا ہے، تیری شان وراء الورا ہے، تیرے عظمت وراء الورا ہے۔ یہ غوث پاک کا پیارا اور حسین بچپنا، جس کے بچپنے کا یہ عالم ہو کہ جس کے لبوں سے نکلی ہوئی بات زندگی عطا کرتی ہو، اس غوث پاک کی شان کیا ہے، اس غوث پاک کا مقام کیا ہے جو بچپنے کے عالم میں خدا کے رازوں کو فاش کرتا ہو۔ ایسا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، یہ غوث پاک کا بچپنا۔ پھر غوث پاک کی اسی بچپنے کے اندر غوث پاک سے کسی نے پوچھا جب آپ بڑے ہوئے کہ مرشد غوث پاک آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب سے ہوا، آپ کو آپ کے ولی ہونے کا علم کب سے ہوا؟ غوث پاک مادرزاد ولی تھے، سبحان اللہ، ماں کے پیٹ سے ہی ولی تھے، لیکن پوچھا کہ آپ کو علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے مجھے علم اس وقت ہوا کہ جب میں مدرسے کو پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میری دائیں طرف میری بائیں طرف میرے آگے اور پیچھے فرشتوں کا جھرمٹ ہوتا، اور جب میں مدرسہ کو پہنچ جاتا تو یہی فرشتے کہتے کہ او مدرسے کے لوگوں ذرا جگہ کو خالی کرو کہ اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے، اللہ کا ایک محبوب آ رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب فرشتوں نے کہا کہ اس اللہ کے ولی کے لیے مدرسے میں جگہ خالی کرو، تو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے قریب سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، جیسے انہوں نے اس جملے کو سنا کہ اللہ کے اس محبوب ولی کے لیے جگہ کو خالی کرو تو وہ ٹھہر گئے اور پوچھا کہ ذرا بتاؤ
کون ہے وہ اللہ کا ولی کی جس کے لیے جگہ خالی کی جاتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ کوئی اور نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو اسی وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ آج تو یہ بچہ ہے، ایک زمانہ وہ ہوگا کہ اس کی شان بڑی ہوگی، اس کا مرتبہ بڑا ہوگا، اور یہی بچہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کے فرمان کو سننے کے بعد پہلے پیچھے سب ولی اس کے قدم تلے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ غوث پاک فرماتے کہ پھر جب 40 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ جو بیچ راستے میں جو ہم اس کو ملے تھے وہ کوئی اور نہیں، اس زمانے کے عبدال تھے جنہوں نے میرے حوالے سے یہ بشارت دی تھی۔ یہ سرکار غوث پاک کا بچپنا، اسی بچپنے کے عالم میں سرکار مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل کے اندر جا رہے تھے، آگے بیل تھا، آپ نے سوچا کہ اس بیل کو کسان کے جو اس کا حل ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جائے، اس ارادے کے ساتھ بیل کو ہانک رہے تھے، بیل کو چلا رہے تھے، تو اتنے میں بیچ راستے میں بیل رک گیا اور پیچھے مڑ کر مجھے کہا او عبد القادر، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اور تجھے اس کام کا حکم نہیں ہوا۔ سرکار غوث پاک فرماتے اس کے بعد میں ڈر گیا، سہم گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس وقت حج کے ایام چل رہے تھے، میں نے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے بیٹھے کعبہ معظمہ کی زیارت کی، اور حجاج کرام جو عرفات کے میدان میں موجود تھے ان سب کی زیارت میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کی۔ پھر ڈرتے ہوئے روتے ہوئے اماں کے پاس آئے کہ اماں اب مجھے اجازت دے، اب مجھے رخصت کرے، اب میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور بزرگوں کی زیارت کر کے ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اماں جان اجازت دے، آپ کے بیٹے عبد القادر کو اجازت دے، آپ کے بیٹے عبد القادر کو اجازت دے۔ سرکار عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات کہی، اماں جان نے پوچھا بیٹے عبد القادر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو ہی تو میرا سہارا ہے، جب تو چلا جائے گا تو پھر میرا ہوگا کون؟ میرے بیٹے ایسی بات نہ کر۔ کہا کہ اماں میں نے جو منظر دیکھے اگر ان منظروں کو نہ دیکھا ہوتا تو میں یہ بات نہ کہتا۔ کہا کہ اماں بیٹے بتا وہ تو نے منظر کیا دیکھے؟ کہ ماں جب میں راستے سے جا رہا تھا تو بیچ راستے میں مجھے بیل نے روک کر کہا عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور جب میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے اپنی نگاہوں سے اپنی گھر کی چھت ہی سے عرفات کے میدان کو دیکھ لیا۔ سرکار غوث پاک کی والدہ رونے لگی اور کہا کہ بیٹے اب تیری رخصتی کا وقت ہے، بیٹے تیرے ابا نے وراثت کے اندر 80 دینار کو چھوڑا تھا، لے بیٹے 40 دینار تیرے لیے اور 40 دینار تیرے بھائی کے لیے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی بغل کے اندر کپڑے میں ان 40 دیناروں کو سل دیا گیا۔ سلنے کے بعد سرکار غوث پاک کی والدہ نے ایک جملہ کہا بیٹے عبد القادر جیلانی بیٹے کوئی بھی مقام ہو، کیسی بھی جگہ ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، ہر دم سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک نے کہا اماں ٹھیک ہے میں آپ کی اس وصیت پر آپ کی اس بات پر عمل کروں گا۔ پھر وہ شہزادہ سرکار غوث پاک جیلان سے نکل کر بغداد کی جانب جاتے ہیں، گویا کہ بغداد کی زمین بھی بیتابی سے دیکھ رہی تھی عبد القادر آجا میرے سینے کے اندر کہ تیرے ہی قدموں کے صدقے مجھے برکتیں ملنے والی ہیں، تیرے ہی قدموں سے مجھے ترقی ملنے والی ہے، تیرے ہی قدموں سے مجھے شان ملنے والی ہے۔ آج بھی بغداد اگر کسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بغداد کو جو عراق کی راجدھانی ہے اس کو جو عظمتیں ملی غوث پاک کے قدموں کے صدقے میں ملی۔ سرکار غوث پاک اپنے گھر سے نکلے، بس یہی روکوں گا آپ کو اور کل غوث پاک کا سفر شروع کریں گے، لیکن آخر میں ایک بات کہوں کاش آپ کے دل کو لگ جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بے نمازی ہے تو اس کو معاذ اللہ رب العالمین مسلمان کے قبرستان میں بھی نہیں دفن کرنا چاہیے۔ سرکار غوث پاک نے اپنے ملفوظات کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ اگر ایک رستے پر جو رستہ چھوٹا سا ہو، اگر ایک طرف نجیس سور جو نجاست سے لتھڑا ہوا ہے اور ایک طرف ایک بے نمازی آ رہا ہو
اور 20 سے تمہیں گزرنا ہے، 20 سے تمہیں گزرنا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس سور کے کیچڑ سے اور اس کی گندگی سے بچنے کے لیے بے نمازی کے قریب مت ہونا، اس سور کے قریب ہو جانا۔ کیوں کہ اگر سور کے جسم پر لگی ہوئی نجاست اگر کپڑے پر لگ گئی تو وہ پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن اگر بے نمازی کے قرب کی وجہ سے جو تمہارے دل پر دھبا لگے گا وہ کبھی بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ آج ہماری مسجد ویران ہے، کل حضرت گفتگو کر رہے تھے فجر کے اندر 4 ہی لوگ نماز میں، یہ 11ویں کا تصور نہیں ہے ہمارے یہاں۔ غوث پاک کی 11ویں تو وہ ہوتی ہے جو غوث پاک کی 11ویں بناتا ہے، الحمدللہ وہ نمازی بھی ہوتا ہے۔ ایک بات پیش کر اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ کل انشاءاللہ غوث پاک کے سفر کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ ایک تاجر تھا، غوث پاک کا مرید تھا، چاہنے والا تھا، بڑا تجارت کے اندر اس کا شہرت تھا، بڑی شہرت تھی، سمندر کے اندر سفر کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، نفع بھی زیادہ ملتا تھا۔ کچھ دن ایسے آئے کہ اس کی تجارت کے اندر کمی ہو گئی، برکت چلی گئی، نفع چلا گیا۔ وہ حیران ہوا، حیران اور تجسس کے عالم میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا۔ آج ہوتا ہے نا کہ جب رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے تو ہم باپووں کے دامن کو پکڑتے ہیں، تو وہ بھی چاہنے والا تھا۔ سرکار غوث پاک کا گیا، حضرت کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت میری تجارت کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے، کچھ کرے، مجھے کوئی تعویذ یا کچھ عمل دے۔ سرکار غوث پاک نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور بند کر کے بعد دیکھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ دیکھا تو اس کا گھر جو ہے بیچ سڑک پر تھا، بیچ سڑک پر تھا، اس کا جہاں دروازہ ہے وہاں سڑک تھی، لوگوں کا آنا جانا وہیں سے تھا۔ سرکار غوث پاک نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا او میرے مرید چاہنے والے او تاجر سن، میں تجھے کوئی عمل نہیں دیتا، تو جا گھر پر اور گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے۔ اس نے اس بات کو سنا، بڑا تعجب بھی کیا کہ حضرت نے کیا کیا؟ میں تو آیا تھا تعویذ اور وظیفہ لینے کے لیے، اور کہا کہ کپڑا ڈال دو دروازے پر، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سچا مرید تھا، ایسا مرید نہیں تھا یہاں تو ہاتھ میں ہاتھ دیا نماز نہیں چھوڑوں گا، پیر کی خانقاہ سے نکلا نمازوں کو قضا کر رہا، یہاں ہاتھ میں ہاتھ دیا شراب بھی پیوں گا، وہیں ہاتھ میں ہاتھ دینے والا شراب کی بوتلوں کو اچھال رہا، یہاں ہاتھ میں ہاتھ دیا کبھی نافرمانی خدا کی نہیں کروں گا، وہیں پیر کی خانقاہ سے نکل کر وہ اللہ کی نافرمانی پہ در پہ کر رہا ہے۔ مرید تھا سچا، کہا کہ جب پیر نے کہہ دیا تو بات ختم، گھر پہ گیا اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ چند دن کیا گزرے تھے، اس کی تجارت کے اندر برکت ہو گئی، فراوانی ہو گئی۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ پردے ڈالنے کی وجہ سے اتنی برکت۔ تحفے تحائف لیے سرکار مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، کہا کہ حضرت دیکھیں جو آپ نے مجھے عمل دیا تھا اس کی برکت سے میری تجارت کے اندر بے شمار برکتیں ہو گئی، لیجئے میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے، لیکن ایک سوال ہے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ بیٹے پوچھ، وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ حضرت جب آیا تھا پیر تو میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ مجھے کوئی تعویذ یا عمل دیں گے، آپ نے کہا کہ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ غوث پاک مسکرانے لگے اور کہا کہ سن میرے مرید، بات یہ ہے کہ تیرا گھر جو ہے 20 سڑک پر ہے اور وہاں سے ہر آدمی آتا جاتا ہے، تیرے گھر کے دروازے کے قریب سے بے نمازی کا بھی گزر ہوتا ہے، اور وہ بے نمازی تیرے گھر کے اندر نظر ڈالتا ہے، بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر سے برکتوں کو دور فرمایا۔ اب میرے عزیزوں یہاں لوجک کیا ہے، سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اگر ایک بے نمازی کی نظر اگر کسی گھر میں پڑے تو وہاں برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، جس گھر کے اندر پورا گھر بے نمازی ہو وہاں برکتیں کیسی ہو سکتی ہیں، وہاں رزق کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس گھر کے اندر فجر کی نماز میں مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ بسترے پر آرام کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اس گھر میں برکت کا تصور کیسا؟ سحر کے وقت اذان ہوتی ہے، وہ کھانے کے اندر مشغول ہے، اس گھر کے اندر برکت کا تصور کیسا؟ عصر کی اذان ہوتی ہے،
وہ گھر والے ٹی وی اور سکرین کے سامنے موجود ہے، فلم ڈرامے دیکھ رہے، اس گھر میں برکت کا تصور کیسا؟ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، سارے لوگ جو ہے کھانے کے اندر مشغول ہے، گھر والے، وہاں برکت کا تصور کیسا؟ عشاء کی اذان ہوتی ہے، سویا ہوا ہے، وہاں برکتوں کا تصور کیسا؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم سب بن گئے لیکن نمازی نہیں بن سکے۔ ہمارے پاس ہر چیز کی نعمت ہے لیکن نماز کی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کے حالات ہندوستان میں کیسے آپ جانتے ہیں؟ ہر طرف مسلمان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس سے مالوں کو چھینا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عزیزو ہماری نماز کی غفلت کی ایک نشانی دیکھے کہ آج غیر قوموں نے ہماری مسجدوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو آج تو مسجدوں تک انہوں نے حملہ کیا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ کل وہ تمہارے گھروں پر بھی حملہ کریں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، صرف جھاڑو پوتے دینے سے مسجدوں کی حفاظت نہیں ہوگی میرے عزیزو، اس مسجد میں جا کر اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکانے سے مسجد کی حفاظت ہوگی۔ کوئی تصور نہیں ہمارے یہاں نماز کا، بہت معمولی چیز سمجھ رکھا ہے ہم نے نماز کو قضا کرنا، لیکن قضا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث پیش کروں اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ بہت کرے گوشت پاک کی 11ویں، بہت کرے غریب نواز کی 6ٹھی، بہت کرے گوشت مولا علی کی 21ویں، بہت کرے امام حسن کی 28ویں، بہت کرے، دل سے کرے، جتنا ہو سکے اتنا کرے، لیکن یہ سب قبول ہے، اسی وقت قبول ہے جب آپ کی نمازیں مکمل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ رب العزت اگر کسی عمل کے حوالے سے سب سے پہلے پرشش فرمائے گا تو وہ ہے نماز، اور اگر اس کی نماز مکمل ہوئی تو اس کے ہر عمل کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر اس کی نماز کے اندر کمی ہوئی تو اس کے سارے عمل کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ آج ہماری قوم مستحبات کی طرف، نوافل کی طرف 2 رکعت پڑھ کے جنتی بننے کے لیے تیار ہے۔ وہ 2 رکعتیں جو 5 نماز کو چھوڑ کر پڑھی جاتی ہے اس میں کبھی جنت نہیں ملتی۔ اگر 5 نماز کی پابندی بھی ہو پھر شب قدر و شب برات کی اس فضیلت والی رات کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کر جنتی ہونے کا تصور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں تو کوئی تصور نہیں۔ میری قوم صرف 2 رکعت پڑھ کر جنتی بننا چاہتی ہے۔ صحابہ نے، اہل بیت نے اس نماز کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، اس کے لیے بڑی کاوش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ رب العزت میری قوم کو نمازی بنائے، مسجدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 11ویں شریف کی پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ فجر کے اندر اگر نماز کے اندر غفلت ہے، مسجد ویران ہے، تو ہم اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہی گوشت پاک کی 11ویں کا مشن ہے، یہی گوشت پاک کی 11ویں سکھاتی ہے، یہی گوشت پاک کی 11ویں عمل بتاتی ہے۔ اور جو بندہ گوشت پاک کی 11ویں کے نام پر نمازی بنتا ہے، جو بندہ گوشت پاک کی 11ویں کے نام پر قرآن کی تلاوت کرنے والا بنتا ہے، جو بندہ گوشت پاک کی 11ویں کے نام پر اپنے اندر اچھے عمل کو پیدا کرتا ہے، میرے عزیزو یہاں تو تم نے اچھے کاموں کو گوشت پاک کے نام سے شروع کر دیا۔ بروز قیامت تم ہوگے 11ویں کے آقا ہوں گے اور فرمائیں گے اس میرے چاہنے والے نے میری خاطر نماز کو شروع کیا تھا، میری 11ویں کی محبت میں اس نے قرآن شروع کیا تھا، اے اللہ اسے جہنم میں نہیں بلکہ میرے ساتھ جنت میں پروس یہ کر کے دیکھے۔ نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی پابندی کرے، پڑھے، خوب پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور خوب اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غوث پاک کے فیضان کرم سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، بیان کے درمیان جو لغزش خطائی ہوئی ہو سرکار غوث پاک کی نالین کے صدقے اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، ہم سبھی کو اللہ رب العزت قادری فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان ہماری ساری محافل کو سرکار غوث پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے چمن میں اپنے کرم میں اللہ سرکار غوث پاک ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔